کیسے پتہ لگے گا کہ ایک چیز آزمائش ہے یا سزا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اسی غم سے ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے, اسی ڈپریشن سے ہی نکل پا رہے ہوتے, اور بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا یہ کسی میرے عمل کی سزا مل رہی ہے. اور کبھی کبھی پاسٹ کے سنس بھی بہت ہانٹ کرتے ہیں, حالانکہ بندہ ان کی توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے, یعنی عمرے کرایا ہوتا ہے, وہاں جا کے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرایا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دم سے جب وہ ڈاؤنر آتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا شک کرنے لگتا ہے, اگر پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو نیا پرابلم آ گیا مجھے, یہ کہیں وہ پچھلا جو گناہ تھا اس کی تو نہیں اب مجھے سزا مل رہی. سبحان اللہ. تو ہم سب کو آتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ, ہم سب انسان ہیں, اور کبھی کبھی یہ ڈاؤنرز آتے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی اس طرح کے ڈاؤنرز آئیں؟ علی بھائی, یہ تو میرے خیال سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے, اور اگر کوئی میرے خیال سے یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی زندگی میں شاید کوئی آزمائش آتی ہے اور کسی اور کو آزمایا نہیں جاتا, تو میرے خیال سے یہ آپ کا جو انسان کا پرسیپشن ہے دنیا کا, یہ اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم نا دنیا کو دار الجزا سمجھ بیٹھتے ہیں, ہم دنیا کو دار الامتحان نہیں کہتے. یعنی the world is a place where we are tested. It's not a place جہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا ہے. زبردست. سو یہ بات تو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کا مقصد ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, صحیح بات, کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے انسانوں کو کہ کون اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اور سورہ بقرہ کا اگر آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی ایمفیسس کے ساتھ بات کہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے, چاہے جان کا نقصان ہو, مالوں کا نقصان ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پری ڈیسٹنڈ ہے کہ آزمائش تو ہونی ہونی ہے. سو یہ ایک پرسیپشن اگر ہم اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں تو یعنی پریشانیوں کا آدھا حل تو یہی ہے. صحیح بات. اور پریشانیاں ظاہری سی بات ہے جس طرح ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں, میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں, تو میرے خیال سے آگے چل کے ہم کچھ نہ کچھ وہ شیئر بھی کریں گے ضرور. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک امام القیم کا کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو یہ کوٹ ہم سمجھ جائیں نا تو سارا پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ اسی سے کور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا لائف از اے جرنی فرام ون وری ٹو اندر ایکسیپٹ دوز ہو ٹرن ایوری وری انٹو ورشپ. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ کتنی ڈیپتھ ہے کہ دیکھیں اس میں انہوں نے کوئی وہ سبز باغ میں نہیں دکھائے ہاں جی کہ وریز نہیں آئیں گی, وریز تو آئیں گی فرام ون وری ٹو اندر. ابھی آپ ایک سے نکلتے ہیں سبحان اللہ, کوئی کچھ اور آ جاتا ہے, لیکن صرف وہ لوگ اچھی زندگی گزار جاتے ہیں, اچھا سروائیو کر جاتے ہیں جو ان وریز کو ورشپ میں, دعا از ورشپ, نماز اپنی بہتر کرنا دیٹ از اوبویسلی پارٹ آف ورشپ, یا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, اللہ کے اور قریب ہونا. تو بڑا جاندار کوٹ ہے, بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ ہر وری کو جو ہے نا وہ اس میں جو کنورٹ کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اچھا علی بھائی, اس کے اندر نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات ہے نا آزمائشوں سے ریلیٹڈ, میں چاہتا ہوں کہ کچھ نا ڈسکلیمرز اگر ہم ڈسکس کر لیں, اگر آپ کے وہ ذہن میں ہیں, اٹ میکس یور لائف ویری ایزی. جس کے اندر ہم نے پہلی بات تو یہ بھی کی نا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے اٹس اے پلیس آف ٹیسٹ, یہاں پہ آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. تو اگر آپ بائی ڈیفالٹ اپنی یہ مائنڈ سیٹ ایک بنا لیں گے تو آپ کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بڑی ایک پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشراح کے اندر فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان مع اليسر یسرا, ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے. یعنی ایک پازیٹیو پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو تمہارے پر مشکل آئی ہے نا اس کے بعد آسانی آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر آسانی کے بعد تمہیں مشکل میں آنی ہے. اس کا ٹرانسلیٹ بعد ہے یا ساتھ ہے, یعنی اس کے ساتھ, یعنی جب مشکل آئے گی اٹ ول بی فالوڈ ود یعنی ایک ایسا پیریڈ بھی آئے گا پھر آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے ایک اسکالر کہتے سنا ہے کہ ساتھ لگی آ رہی ہوتی ہے, وہ اٹیچ ہے نا, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری. بالکل. سو ایک یہاں پہ پازیٹیو ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اچھا, اس میں نا ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بک ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز, بڑی اچھی کتاب ہے, اگر لوگ چاہیں گے پڑھنا تو اس کو بھی پڑھیں. اس کے اندر نا ابن القیم رحمہ اللہ ایک پوائنٹ بڑا ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزما رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بنتے تھے نا میں نے وہ سارے ادا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ساتھ کوئی انجسٹس کر رہا ہے. اور سبحان اللہ اگر آپ غور کریں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ہے. کون بندہ علی بھائی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ادا کر دیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے نا علماء ایک مثال دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آپ عبادات غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نا عبادات کے بعد ایک سنت جاری کی ہے کہ تم عبادت کے بعد استغفار کرو. آپ دیکھیں علی بھائی عبادات کے اندر ون آف دا گریٹسٹ ورشپس جس کے ساتھ جنت کی بشارت ہے وہ حج ہے. حج کے اندر آپ کی نماز، پیسہ خرچ کرنا، روزہ، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اللہ حج کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 199 میں فرماتے ہیں کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. یہ عرفات سے لوگ واپس جا رہے ہیں، کیا کر کے جا رہے ہیں؟ حج کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں حج کرنے کے بعد توبہ کرو، ان مناسک کے بعد توبہ کرو. یعنی کس چیز کی توبہ کرنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے جس طرح ورشپ کا حق ہے. آپ نماز دیکھ لیں، سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. سو یہ دو چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ کہ لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے کہ جس طرح ورشپ کا حق ہے. تیسرا پوائنٹ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں، دیٹ از کہ انسان یہ سمجھ لے میرا جو نالج ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ از آل وائز. یعنی دیکھیں علی بھائی میرے سامنے اور آپ کے سامنے نا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی تو پتہ نہیں، کیونکہ مجھے فیوچر بھی نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کی چیزیں کیا ہوں گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں اس آزمائش کا امپیکٹ میرے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا اور دنیا پہ سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہی نوز اینڈ یو ڈو ناٹ نو. سو اسی لیے اگر بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ آل وائز ہیں تو بندہ کبھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہی نہ اٹھائے. یعنی اس کو پتا ہوگا میرا رب از آل وائز، ہی نوز وٹ آئی ڈو ناٹ نو. بہت خوبصورت، الحمدللہ.